السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 27واں پارہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ خطبن کا معنی ہوتا ہے شان، قصہ، یعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام ہے اور کیا مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اور یہاں پر قوم مجرمین سے مراد قوم لوط کے لوگ ہیں جن کا سب سے بڑا جرم لواطت تھا۔ مسومتاً نامزد یا نشان زدہ ان کی مخصوص علامت تھی جن سے ان کو پہچان لیا جاتا تھا، وہ عذاب کے لیے مخصوص تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری سے جس کی موت واقع ہونی تھی اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے تھے ایک کامل علامت چھوڑ دی۔ موسیٰ کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدے اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تند و تیز کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ الریح العقیم کے معنی ہیں بانجھ ہوا، یعنی کہ جس کے اندر کوئی خیر و برکت نہ ہو۔ وہ ہوا جو درختوں کو ثمر آور کرنے والی نہ تھی بلکہ وہ بالکل عذاب والی ہوا تھی۔ اس ہوا کی یہ تاثیر تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی بلکہ ہر چیز کو چورا چورا کر دیتی تھی، اور یہ تند و تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی ان پر۔ اور قوم سمود کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے یعنی کہ اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان کو کہا گیا کہ اب 3 دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لو، 3 دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اسے صالح علیہ السلام کے ابتدائے نبوت کا قول قرار دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی زیادہ قریب معنی ہیں۔ الصاعقہ یعنی کہ کڑاکا آسمانی چیخ تھی، اور اس کے ساتھ نیچے سے زلزلہ بھی تھا، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر گزر چکا ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، اور وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
پس تم اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی ہر بعد میں آنے والی قوم نے اسی طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور یا دیوانہ قرار دیا، جیسے پچھلی قومیں بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی وصیت کر کے گئی ہوں۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، یعنی کہ یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی تکذیب کا راستہ اختیار کیا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو فائدہ دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، قوت والا اور زور آور ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ اس آیت میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت قسم کی باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یعنی میری عبادت اور اطاعت سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کھلائیں جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے، بلکہ رزق کے تو سارے خزانے خود ہی میرے پاس ہیں۔ میری عبادت اور اطاعت سے تو خود انہی کا فائدہ ہوگا، انہی کی آخرت سنور جائے گی، اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ذنوب کے معنی ڈول کے ہیں، کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقسیم کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پس تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ طور مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا۔ طور وہ پہاڑی ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی شرف کی بنا پر اس کی قسم کھائی ہے۔ اور مستور کے معنی ہے مکتوب، یعنی کہ لکھی ہوئی چیز۔ اس کے مصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید یا لوح محفوظ یا تمام آسمانی کتابیں یا وہ انسانی عمل نامے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اور رقن وہ باریک چمڑا جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور منشور بمعنی مبسوطن کے ہے، یعنی کہ پھیلایا ہوا یا کھلا ہوا۔ پھر یہاں پر بیت معمور کی بھی بات ہوئی۔ یہ بیت معمور جو ہے یہ 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا رہتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک کبھی بھی باری نہیں آتی، جیسا کہ حدیث معراج میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض جو ہے وہ بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، اور معمور کے معنی ہوتے ہیں آباد اور بھرے ہوئے کے۔ والسقف المرفوع سے مراد آسمان ہے، اور المسجور کے معنی ہوتے ہیں بھڑکائے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں۔
ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی، جیسے کہ فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفہوم کو اولا قرار دیا ہے۔ اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ یہی وہ آتش جہنم ہے جسے تم جھوٹ بتاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم اسے دیکھتے ہی نہیں؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں، اور جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، اور برابر بچھے ہوئے شاندار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم ان کے نکاح گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، یعنی جن کے ماں باپ اپنے اخلاص اور تقوی اور عمل اور کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کو بھی درجے بلند کر کے ان کے ماں باپ سے ملا دے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے ماں باپ کے درجے کم کر کے ان کو اولاد والے کمتر درجوں میں لے آئے، یعنی کہ اہل ایمان پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، بشرطیہ کہ دونوں ایماندار ہوں۔ دوسرا یہ کہ کمتر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ ملانے کا تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے کلاس والوں کو بی کلاس دے دیتا۔ یہ بات چونکہ اس کے فضل اور احسان سے فروتر ہے، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ بی کلاس والوں کو اے کلاس عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جو اولاد پر ان کے ماں باپ کے نیک عملوں کی وجہ سے ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعائے استغفار سے ان کے ماں باپ کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جب جنت کے اندر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اولاد کی تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ تو بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ ہی گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے ہوئے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سلام کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تند و تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ السموم کے معنی ہوتے ہیں لو، یعنی کہ جھلسا ڈالنے والی گرم ہوا، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یہ۔ پھر اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ واعظ و نصیحت کرتے رہیں، اور یہ آپ سے کچھ بھی کہتے رہیں اس کے اوپر آپ کان نہ دھریں، اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے نہ ہی تو کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ کیا یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔
کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا روشن دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ جس کے تاوان سے وہ بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ چال میں آنے والے کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تو تہ بتہ باطل ہے، پس تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر ہی بے علم ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیں۔ بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ صبح کو جب آپ اٹھتے ہیں اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ کر، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی کہ نماز تہجد ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر معمول رہا۔ اور ادبار النجوم سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ نوافل میں سب سے زیادہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی کے اندر مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا، چنانچہ پھر اس کا کفر کی حالت میں ہی انتقال ہوا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں، اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے۔ سورہ نجم مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ تو راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رک گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بعض مفسرین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے، اور بعض نے جن سے نجوم۔ اور ہوا کی معنی ہے اوپر سے نیچے گرنا، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے یا شیاطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے،
یا بقول بعض قیامت والے دن گریں گے۔ پھر یہاں پر آگے جو ہے جواب قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، یعنی کہ اس سے مراد ساتھی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ سارے قریش والے اس بات کے گواہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان ہیں، کیونکہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے ساتھ رہے تھے اور وہ سب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ سارے جو ہے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا، اور کبھی کہا کہ یہ تو گمراہ ہے، مطلب کہ مختلف طرح کے الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان الزامات کی تردید فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، کہ یعنی آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، تو آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی وہ گمراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے، وہ تو وحی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسی طرح حالت غضب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں نکلتی تھی۔ شدید القوا سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو وہ پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوا ہے، جب کہ سدرہ کو چھپا لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ ہی حد سے بڑھی، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے گھٹیا کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے ہیں لڑکیاں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ تب ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، تو یہاں پر اس چیز کا بیان ہے۔ اور سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے جو کہ 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر پھر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک جنت المأوا کا بھی ذکر ہے۔ جنت المأوا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کا مأوا اور مسکن یہی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ روحیں یہاں کر جمع ہوتی ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دائیں بائیں نہ ہوئی اور نہ اس سے آگے بلند ہوئی، اور نہ انہوں نے اپنی حد کو کراس کیا، کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی مقرر کی گئی تھی آپ وہیں تک مقرر رہے، اس سے آگے آپ خود نہیں بڑھے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک اخلاقی بات ہے کہ انسان کو جدھر بٹھایا جائے اس کی نگاہیں وہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے ایک روم میں اور دیکھ دوسرے روم میں رہے ہیں کسی کے، یعنی کہ یہ بالکل گھٹیا حرکت ہوتی ہے۔ یا جا کر کسی کے گھر میں کچن میں جھانکنا بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں، یا فریج کھول کھول کے چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کردار بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جہاں تک لے جایا گیا اس سے زیادہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نہیں پھیلایا، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ جہان ہے اور وہ جہان بھی، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور چاہت سے اس کے لیے اجازت دے۔
بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی خوب واقف ہے اس سے جو راہ یافتہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے، سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تمہارا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کبائر کبیرتن کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، یا جس کے مرتکب کی سخت مذمت قرآن اور حدیث میں مذکور ہے، اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار اور دوام اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جن گناہوں میں حد ہے وہ سب فواحش کے اندر داخل ہیں، اور یعنی یہ سارے جو ہے پھر کبائر کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا، اور وفادار ابراہیم کے، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی نر و مادہ، اور نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شہرہ ستارے کا بھی رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے اٹھا پھینکا، پھر اس پر چھا گیا جو چھا گیا۔ بس اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے گا؟ عقدہ کے اصل معنی ہے زمین کھودتے کھودتے کوئی سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے، بالآخر وہ کھدائی چھوڑ دے، تو کہتے ہیں کہ عقدہ۔ یہیں سے اس کا استعمال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی، قریب آ گئی، تو اس سے مراد ہے قیامت، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، تو یہاں پر قیامت کو کہا گیا کہ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا وقت معین کھول کر دکھانے والا کوئی نہیں، پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، یہ حکم مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لیے دیا گیا، یعنی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے بجائے اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کے اوپر ہنستے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہوتا، تو اے مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی عبادت اور اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم اور توقیر کا اہتمام کرو۔
چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس وقت مجلس میں کفار بھی موجود تھے، تو تب پھر انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ سورۃ القمر مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلتا ہوا جادو ہے۔ اس سے مراد وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا اس طرف تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے۔ صحیح سند سے ثابت احادیث متواترہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن کفار مکہ نے اس کی تکذیب کی اور اس کو جادو قرار دیا۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے اور کامل عقل کی بات بھی، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت ہی سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ وزدجر اصل میں وستجر ہے، یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں کی بلکہ ان کو جھڑکا اور ڈرایا دھمکایا بھی، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا لئن لم ينتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم یقیناً تمہیں سنسار کر دیں گے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مینا کے ساتھ کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو مقدر کیا گیا تھا پانی خوب جمع ہو گیا، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے ہے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ یعنی آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ پورا کام کر دیا جو ازل سے لکھ دیا گیا تھا، یعنی طوفان بن کر سب کو غرق کر دیا۔ اور دوسر جو ہے یہ دسارن کی جمع ہے، وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختے باندھے گئے، یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کشتی کو جوڑا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تند و تیز مسلسل چلنے والی ایک منحوس دنوں میں ہوا بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی شام تھی جب اس تند یخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک یہ چلتی رہی، اور یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی تھی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر ان کے دڑ سے الگ ہو جاتے تھے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں کوئی نحوست ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر مستمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ یہ سب لوگ ہلاک نہیں ہو گئے۔
یہ بہت دراز قد کے لوگ تھے اور بہت ان کو اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑے تھے گویا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا اپنے میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں کہ کل کو کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی جس نے وار کیا اور کوچیں کاٹ ڈالی، پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ غدن کا لفظ آتا ہے کل کے لیے، تو کل سے مراد یا تو یہاں پر قیامت کا دن ہے یا دنیا میں ان کے لیے جو عذاب کا دن مقرر ہے وہ، جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا اس کا نام قدار بن سالف بتایا جاتا ہے۔ اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی گھاس، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے آل لوط کے، انہیں ہم نے سحری کے وقت نجات دے دی اپنے احسان سے۔ ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، اور لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اور فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائی، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیوں، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور تمہارے کتنے ہی ہم مشربوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پس کوئی ہے جو نصیحت لے۔ جو کچھ انہوں نے کیا سب نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارے ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہیں، راستی اور عزت کی بھیٹک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ مقعد صدق، عزت کی بھیٹک یا مجلس حق جس میں گناہ کی بات ہوگی نہ ہی لغویات کا ارتکاب، اس سے مراد ہے جنت۔ اور ملیک مقتدر، قدرت رکھنے والا بادشاہ، یعنی وہ ہر طرح کی قدرت سے بہرور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ سورہ رحمان مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان
رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اس صورت کو بعض حضرات نے مدنی قرار دیا ہے، تاہم صحیح یہ ہے کہ یہ مکی ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو اچھے جن ہیں کہ جب میں نے جن والی رات کو میں نے یہ صورت پڑھی تو جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مقتدی اور سامع کو یہ جواب دینا چاہیے، اور بعض علماء نے کہا کہ چونکہ یہ واقعہ نماز کا نہیں ہے اس لیے نماز میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن اور انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے بھاگ نکلنے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ طاقت کسی میں نہیں ہے، اور آخر بھاگ کر انسان جائے گا کہاں؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نحاسن کے دوسرے معنی ہیں پگھلا ہوا تانبا۔ پس جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف اپنے حلیے ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانی کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی اور دہشت زدہ ہوں گی، تو وہ بھی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ گناہ گار لوگ ہیں۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا سمجھتے تھے، اس کے کھولتے ہوئے پانی اور اس کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، دونوں جنتیں بہت ہی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے دو قسموں کے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انس نے نہیں چھوا۔ پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگوں کے ہوں گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ پھر تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ بتاؤ اب تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ پھر تم اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل والرمان۔ اور ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے۔ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور وہ حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے جھٹلاؤ گے۔ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی تم تکذیب کرتے رہو گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام۔ تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جب کہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے ان بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ خافضۃ الرافعہ سے مراد عزت اور ذلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند کر دے گی اور نافرمانوں کو پست کر دے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اور لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر جو دائنے ہاتھ والے ہیں وہ ہے عام مومنین،
کہ ان کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو ان کی خوشبختی کی علامت ہوگی۔ پھر بائیں ہاتھ والے ہیں، اس سے مراد ہیں کافر، یعنی جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہیں سابقون، اس سے مراد وہ خاص مومن ہیں جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص سے نوازے گا۔ فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں نعمتوں والی جنت میں، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوگا، جس سے نہ سر درد ہوگا نہ ہی عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ جمع غفیر ہے پہلے لوگوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے، ایک دن مقرر ہے۔ پھر تم ایک گمراہو اور جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو طور کا درخت اور اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی یہ مہمانی ہے۔ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم ہیں برسانے والے؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز ہے۔
فسبح بسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ بس کیا تم اس بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرتے ہو، بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا دو۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہو گیا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، بس تم اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ حدید مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تسبیح زبان حال سے نہیں ہے بلکہ زبان قال سے ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اگر یہ تسبیح حال سے ہوتی یا تسبیح دلالت ہوتی تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے اس کے بعد کچھ نہ ہوگا، وہی ظاہر ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، وہی باطن ہے یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے، لیکن وہ سب کی باتوں کو جانتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے جو نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور وہ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جسے اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے۔
تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لائے۔ یقیناً اللہ تم پر نرمی اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمین کی میراث تنہا اللہ ہی کی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کر رکھا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ کیونکہ پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے یہ دونوں جو کام تھے اس وقت یہ بہت ہی کٹھن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل فضل اور عزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف اور فضل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مقدم ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام میں مومن اول بھی وہی ہیں اور سب سے زیادہ پہلے خرچ کرنے والے بھی وہی ہیں اور مجاہد اول بھی وہی ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا، اور اسی بنا پر مومنوں یعنی صحابہ اکرام نے بھی ان کو استحقاق خلافت میں مقدم رکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ صحابہ اکرام کے درمیان شرف اور فضل میں تفاوت تو ضرور ہے، لیکن تفاوت درجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ابو سفیان اور دیگر ایسے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں بہت بری طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ منافق تھے یا وہ کوئی اس طرح کے کوئی غلط لوگ تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، یعنی ان کی ذات پر کسی طرح کا بھی کوئی کیچڑ نہ اچھالو۔ اب آپ نے اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں کی کہ کون سے صحابی، آپ نے سارے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو جو لوگ صحابہ اکرام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مجرم بن جائیں۔ اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ڈالنے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج نہ تو تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔
یہاں مراد ہے یہود و نصارہ کہ جب ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے اس کتاب کے بہت بڑے حصے کو فراموش کر دیا، اس کو بھلا دیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر و غرور اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک الفضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی کہ وہ لوح محفوظ کے اندر پہلے ہی لکھ دی گئی ہے کہ اس طرح ہوگا، اس کے بعد پھر وہ انسان کے اوپر آتی ہے یا دنیا کے اندر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اتراؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں، سنو جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ غائبانہ طور پر بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم ہی نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنایا، اور ہم ہی نے ان دونوں کی اولادوں میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عنایت فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا،
اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 27واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔